مفتی طارق مسعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈیز جم میں مرد ٹرینر کامران احمد نے انڈیا سے یہ سوال پوچھا ہے۔ میں جم میں لوگوں کو ورک آؤٹ کرواتا ہوں جس میں میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں، کیا فیمیلز کو ورک آؤٹ کروانا درست ہے؟ کامران احمد، آپ چونکہ مرد ہیں، انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ مرد ہی ہوں گے، نام سے بھی لگ رہا ہے، باتوں سے بھی لگ رہا ہے، تو آپ کے لیے لیڈیز کو ٹریننگ دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے۔ ایک عورت کا اللہ نے مرد سے پردہ رکھا ہے، غیر محرم مرد سے، تو اس میں جاہل ٹریننگ کے دوران پردے کا برقع پہن کے ٹریننگ تھوڑی ہوتی ہے، نہ چادریں پہن کے ہوتی ہے، ان کے تو جو ایکسرسائز کے لباس بھی مخصوص قسم کے لباس ہوتے ہیں، تو بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ عورت اپنے پاؤں کی پازیب اتنی زور سے زمین پہ نہ مارے کہ وہ باہر اس کی آواز جائے، اور تو جو قرآن عورت کے گھنگرو کی آواز کو نہیں پسند کرتا کہ غیر مردوں کے کان میں جائے، وہ قرآن یہ کیسے پسند کرے گا کہ ایک لڑکی اس کے سامنے، مرد کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور وہ ایکسرسائز کر رہی ہو اور مرد اس کو سمجھا رہا ہو؟ تو اس لیے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ خواتین کو خواتین ٹریننگ دیں اور مردوں کو مرد ٹریننگ دیں۔ یوٹیوب پر فنی اور ہارر ویڈیوز بنانا۔ میں اور کچھ دوست مل کر یوٹیوب پر ہارر اور فنی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ محمد سالک انڈیا سے۔ دیکھیں، فنی ویڈیوز کا تو پھر بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ تفریح ہو جاتی ہے، ذہنی ایک سکون مل جاتا ہے۔ ہارر ویڈیوز میں تو ڈراؤنی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بچوں کی نفسیات پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے اس کا۔ اور یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جو ڈاکٹروں کے حوالے سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو بچے بڑے ہو کر ایب نارمل سے ہوتے ہیں نا، عام طور پر جو خوف زدہ ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ، تو یہ بچپن ہی میں کوئی خوف ان کے دماغ میں بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ تو جو ڈراؤنی ویڈیوز ہوتی ہیں نا، بچپن میں دیکھنے کا بہت شدید نقصان ہوتا ہے، بچوں کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، اور وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ایب نارملٹی کی طرف ان کو لے کے چلا جاتا ہے، تو بہت خطرناک ہے یہ، بچوں کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے۔ تو بڑے دیکھیں تو بڑوں کو ان میں دلچسپی نہیں ہوتی، بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور بڑے بھی اگر دیکھیں گے تو سوائے انٹرٹینمنٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے نا، یعنی اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، خوف ہے بس، وہ اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ڈر گئے۔ تو اس لیے فنی ویڈیوز آپ بنا سکتے ہیں، لیکن فنی ویڈیوز میں بھی دو چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، اس میں بے حیائی نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو اور اس کی پھر تلافی بھی نہ ہو بعد میں۔ تو بہت ہی بھونڈا قسم کا کسی کے ساتھ مذاق کرنا جس سے وہ ڈر جائے، ایسا ڈر جائے کہ آپ اس کی تلافی بھی نہ کر سکیں، تو یہ ویڈیوز پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں، فنی بھی فن کی حد تک ہی ہونا چاہیے، اور اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، بھئی اس حد تک مذاق جو افورڈ معاشرہ ہمارا وہ مذاق افورڈ کر سکتا ہو، سامنے والا اس کو برداشت کر سکتا ہو، اور قوم کا مذاق نہ ہو اس میں، کسی خاص قسم کی قوم کا۔ یہ چند ایک شرائط کے ساتھ اگر آپ فنی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیمہ کا شرعی حکم۔ کیا فصل بیمہ کرانا جائز ہے یا نہیں؟ فصل بیمہ کا شرعی حکم۔ ارباز پٹیل انڈیا سے۔ بیمہ کی جتنی بھی اقسام ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا، وہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ اپنی رقم کو داؤ پہ لگایا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں ملا تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ کچھ رقم تو سود مل رہا ہوتا ہے آپ کو، کچھ جوئے یعنی داؤ پہ لگی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ رقم آپ کی واقعی بزنس میں لگا کے وہ پروفٹ شیئر کرتے ہیں، لیکن جو بیمہ کی رقم ہے وہ پھر بھی حرام رہے گی۔ تو اس لیے انشورنس، بیمہ، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اس پر تو مجمع الفقہ الاسلامی کا متفق علیہ ایک فتویٰ بھی آ چکا ہے، یہ بالکل حرام ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود۔